آج ہم ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا جادو ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجنبی گیمرز کو ایک ایک خاندان، ایک قبیلے میں بدل دیتا ہے؟ یہ صرف ایک ہی گیم کھیلنا تو نہیں ہے۔ کچھ کمیونٹیز بنتی ہیں اور مر جاتی ہیں، جبکہ کچھ لیجنڈ بن جاتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کی خفیہ ترکیب کیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب آج کی ڈیجیٹل دنیا میں پہلے سے کئی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ جی، خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس ترکیب کو سمجھنے کے لیے ایک طرح کا نقشہ موجود ہے۔ اسپورٹ اکیڈمی کا ایک کورس ہے، کمیونٹی مینجمنٹ 101، جو اسی فن کی گہرائی میں جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس کورس کے نوٹس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس نقشے کو استعمال کرتے ہوئے اس جادو کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک خالی ڈسکارڈ سرور سے ایک دھڑکتی ہوئی کمیونٹی کیسے بنتی ہے، اور کیسے ایک شخص یعنی کمیونٹی مینیجر اس پورے نظام کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ اچھا پوائنٹ ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کمیونٹی مینجمنٹ کہتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو بس چیٹ میں لڑائی جھگڑے روک رہا ہے۔ جی بالکل، ماڈریٹر۔ لیکن یہ تو صرف شاید 10% کام ہے۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ کورس کا ایک سب سے طاقتور آئیڈیا یہ ہے کہ کمیونٹی مینجمنٹ تعلقات بنانے کا فن ہے۔ تعلقات بنانا؟ جی، یہ ایک ڈیجیٹل ماحول بنانے کے بارے میں ہے جہاں لوگ صرف گیم کھیلنے نہیں آتے بلکہ ایک دوسرے سے جڑنے آتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم فرق واضح کیا گیا ہے جو اکثر کمپنیاں سمجھ نہیں پاتی۔ کون سا فرق؟ کمیونٹی مینیجر یعنی CM اور سوشل میڈیا مینیجر یعنی SMM کا فرق۔ اچھا، یہ فرق واقعی اہم ہے، کیونکہ اکثر یہ دونوں کام ایک ہی شخص کو دے دیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بہت سی کمیونٹیز ناکام ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، SMM کا کام باہر کی دنیا سے بات کرنا ہے، ٹویٹس کرنا، پوسٹ بنانا، برانڈ کو پروموٹ کرنا۔ وہ ایک میگا فون ہے، وہ ایک میزبان کی طرح ہے جو اپنی پارٹی میں ہر مہمان کا خیال رکھتا ہے۔ واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ کورس CM کے کردار کو 5 حصوں میں بانٹتا ہے۔ وہ کمیونٹی کی آواز بن کر تنظیم سے بات کرتا ہے اور تنظیم کی آواز بن کر کمیونٹی سے۔ وہ لوگوں کو مصروف رکھتا ہے، تنازعات حل کرتا ہے، اور سب سے اہم، وہ اس کمیونٹی کی اقدار کا رکھوالا ہوتا ہے۔ اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اس کے اعداد و شمار واقعی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ کورس میں بتایا گیا ہے کہ 83% گیمرز کسی نہ کسی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ 83%؟ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور دنیا میں 3.2 ارب گیمرز ہیں۔ یہ اربوں لوگ ہیں جو تعلق اور اپنائیت کی تلاش میں ہیں۔ یہ صرف ایک گیمنگ میٹرک نہیں، یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو سمجھنے کے لیے کمیونٹی لائف سائیکل کا جو تصور ہے نا، وہ بہت زبردست ہے۔ اچھا؟ یہ بتاتا ہے کہ ایک ممبر کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ڈسکوری، جب کسی کو پہلی بار آپ کی کمیونٹی کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے آن بورڈنگ، جہاں وہ آ کر اصول اور ماحول کو سمجھتا ہے۔ تیسرا ہے شرکت، جب وہ فعال طور پر بات چیت اور ایونٹس میں حصہ لینا شروع کرتا ہے۔ جی۔ اور آخری سب سے قیمتی مرحلہ، وہ ہے وکالت۔ یہ وہ مقام ہے جب ایک ممبر آپ کی کمیونٹی کا اتنا بڑا فین بن جاتا ہے کہ وہ خود دوسروں کو لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وکالت والا مرحلہ بہت آئیڈیل لگتا ہے نا، لیکن کیا زیادہ تر کمیونٹیز شرکت والے مرحلے پر آ کے رک نہیں جاتی؟ بالکل۔ کسی کو ایک خاموش ممبر سے ایک سچے حامی میں تبدیل کرنے کا سب سے مشکل حصہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے مشکل حصہ ہے اعتماد پیدا کرنا۔ اعتماد؟ جی، ایک ممبر ایڈوکیٹ تب بنتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ یہ جگہ صرف ایک برانڈ کی مارکیٹنگ کا ٹول نہیں بلکہ واقعی اس کی اپنی جگہ ہے۔ جب اسے لگے کہ اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی موجودگی کی قدر کی جاتی ہے۔ تو ایک CM کا اصل کام یہی اعتماد پیدا کرنا ہے، اور اس سفر کے ہر قدم کو اتنا آسان اور خوشگوار بنانا ہے کہ لوگ خود بخود اگلے مرحلے پر جانا چاہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کیوں اور کون۔ اب سوال آتا ہے کہاں؟ یہ ڈیجیٹل قبیلہ اپنا گھر کہاں بنائے گا؟ کورس میں تو ڈسکارڈ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ بھی ہے۔
ڈسکارڈ اب صرف ایک چیٹ ایپ نہیں رہا، یہ گیمرز کا ڈیجیٹل گھر بن چکا ہے۔ صحیح۔ اس کی ساخت یعنی چینلز اور وائس چیٹ گیمنگ کلچر کے ساتھ بالکل قدرتی طور پر فٹ بیٹھتی ہے۔ کورس میں چینل بنانے کا ایک خاکہ بھی دیا گیا ہے، معلومات کے چینلز جیسے رولز، اعلانات، جی، پھر جنرل چیٹ، گیمنگ کے لیے مخصوص چینلز اور سپورٹ۔ لیکن ایک نصیحت جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ تھی کہ شروعات میں 20 سے کم چینلز رکھیں۔ یہ تو عام سوچ کے خلاف ہے، جہاں لوگ ہر ممکنہ موضوع کے لیے ایک الگ چینل بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے۔ جب کوئی نیا ممبر آتا ہے اور اسے 50 چینلز کی لسٹ نظر آتی ہے تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کرے۔ اسے انالیسس پیرالیسس کہتے ہیں۔ کم چینلز کا مطلب ہے کہ گفتگو مرکوز رہتی ہے اور نئے ممبر کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ کہاں بات کرنی ہے۔ صحیح، بعد میں تو ایڈ کر ہی سکتے ہیں۔ بالکل، آپ ہمیشہ بعد میں مزید چینلز شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ME6 جیسے بورڈز کا ذکر ہے جو ماڈریشن کو خودکار بنا کر آپ کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف ڈسکارڈ پر ختم نہیں ہوتی، ایک مکمل حکمت عملیہ کی بات کی گئی ہے۔ جی، ایک ایکو سسٹم بنانے کی۔ ڈسکارڈ آپ کا مرکزی قلعہ ہے جہاں سب سے گہری بات چیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹویٹر یا ایکس آپ کا لاؤڈ سپیکر ہے جس سے آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کے قلعے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یوٹیوب یا ٹک ٹاک آپ کے شوکیس ہیں جہاں آپ اپنی کمیونٹی کی بہترین جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں تو آپ کی پہنچ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گھر بن گیا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب انہیں وہاں روکا کیسے جائے؟ انہیں کیسے محسوس کرایا جائے کہ یہ جگہ خاص ہے؟ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے اور کورس کا 80-20 کا اصول سامنے آتا ہے۔ یہ اصول کمیونٹی مینجمنٹ کی بنیاد ہے۔ 80% مواد کمیونٹی کے لیے ہونا چاہیے، تفریح، تعلیم، مدد، گفتگو، اور صرف 20% آپ کی اپنی پروموشن۔ صرف 20%؟ جی، یہاں ایک بہت بڑا نفسیاتی نکتہ ہے جسے اکثر برانڈز نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ اشتہار دیکھنے نہیں، تعلق بنانے آتے ہیں۔ بالکل۔ 80-20 کا اصول صرف ایک فارمولا نہیں، یہ اس بنیادی سچائی کا احترام کرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ اسے توڑتے ہیں تو آپ کی کمیونٹی ایک مارکیٹنگ چینل بن کر رہ جاتی ہے اور لوگ اسے فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی دوست سے ملیں اور وہ ہر وقت صرف اپنی نئی گاڑی کی باتیں کرتا رہے، آپ اگلی بار اس سے ملنے سے کترائیں گے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ تو یہ 80% ویلیو کیسے دی جائے؟ کورس میں اس کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ایک ہے گفتگو شروع کرنے والے۔ آپ صرف یہ نہیں پوچھتے کہ آج کا دن کیسا رہا، آپ کو ایک دلچسپ، شاید تھوڑا متنازع سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا، جیسے کیا اس گیم کا پھلاں فیچر واقعی اتنا برا ہے جتنا لوگ کہتے ہیں؟ اس سے لوگوں کو اپنی رائے دینے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ دوسری قسم ہے صارفین کا بنایا ہوا مواد۔ جب آپ کسی ممبر کے بہترین گیم کلپ یا فین آرٹ کو نمایاں کرتے ہیں تو آپ اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا اور تمہارا کام شاندار ہے۔ اور پھر باقاعدہ مواد کا آئیڈیا ہے، جیسے میم منڈے یا ٹپ ٹیوزڈے، اس سے ایک روایت بنتی ہے۔ جی، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہر منگل کو انہیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو وہ واپس آتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہے ایونٹس جو کمیونٹی کو اصل زندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور پورس نے ایونٹس کو ان کی محنت کے لحاظ سے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے جو بہت عملی ہے۔ اچھا۔ کم محنت والے ایونٹس ہفتہ وار ہونے چاہیے، جیسے گیم نائٹس یا مل کر کوئی فلم دیکھنا۔ یہ کمیونٹی کی نبض کو چلتا رکھتے ہیں۔ درمیانی محنت والے ایونٹس ماہانہ ہو سکتے ہیں، جیسے چھوٹے ٹورنامنٹس یا گیو اویز۔ یہ تھوڑا جوش پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے زیادہ محنت والے ایونٹس جو ہر 3 ماہ یا 6 ماہ میں ایک بار ہوتے ہیں، جیسے بڑے ٹورنامنٹس یا چیریٹی سٹریمز۔ یہ وہ بڑے لمحات ہیں جو کمیونٹی کی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور لوگوں کو سالوں تک یاد رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ زبردست ماحول بنا لیا ہے، چاند لوگ ہر روز بات چیت کر رہے ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن جتنی زیادہ سرگرمی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ جی، اس سب کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اب ہم مشکل حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، ماڈریشن۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو جب ٹھیک ہو رہا ہو تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب غلط ہو تو سب سے پہلے شور مچتا ہے۔ صحیح کہا۔ کورس میں اس کے لیے ایک بہت واضح نتائج کی سیڑھی یعنی کانسیکوینس لیڈر دی گئی ہے۔ یہ انصاف اور شفافیت کو یقینی بناتی ہے۔ کیا ہے یہ سیڑھی؟ پہلا قدم وارننگ ہے،
پھر میوٹ یعنی کچھ وقت کے لیے چیٹ سے روکنا، پھر عارضی پابندی اور آخر میں مستقل پابندی۔ اور کچھ چیزوں کے لیے کوئی سیڑھی نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ بالکل، زیرو ٹالرنس پالیسی۔ چیزیں جیسے ڈاکسنگ یعنی کسی کی ذاتی معلومات اس کی اجازت کے بغیر آن لائن ظاہر کرنا، وہ تو بہت خطرناک ہے۔ جی، یا نفرت انگیز تقریر یا کوئی بھی غیر قانونی مواد، ان پر کوئی وارننگ نہیں، کوئی دوسرا موقع نہیں، صرف فوری اور مستقل پابندی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز جس پر کورس بہت زور دیتا ہے وہ ہے ہر ماڈریشن ایکشن کو لاگ کرنا، یعنی لکھنا کس کو، کیوں اور کب سزا دی گئی۔ یہ آپ کو الزامات سے بچاتا ہے اور آپ کو پیٹرنز دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی چھوٹی موٹی خلاف ورزی ایک بڑے بحران میں بدل جائے؟ فرض کریں آپ کی کمیونٹی کا ایک مشہور کھلاڑی دھوکہ دہی کے الزام میں پکڑا جاتا ہے اور یہ خبر ٹویٹر اور آپ کے ڈسکارڈ میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ہر طرف افراتفری ہے۔ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال کے لیے کورس کا ACT فاسٹ پروٹوکول زندگی بچانے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایکشن پلان ہے۔ ACT فاسٹ۔ اسیس یعنی جائزہ لیں۔ سب سے پہلے گھبرائیں نہیں، حقائق اکٹھے کریں۔ کیا الزام معتبر ہے؟ کتنا پھیل چکا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کنٹین یعنی قابو پائیں، آگ کو پھیلنے سے روکیں۔ ڈسکارڈ میں جہاں غلط معلومات پھیل رہی ہیں ان چینلز کو عارضی طور پر لاک کر دیں فوراً۔ جی۔ کمیونیکیٹ یعنی رابطہ کریں، خاموش نہ رہیں، فوراً ایک مختصر پیغام جاری کریں۔ ہمیں صورتحال کا علم ہے اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو وقت دیتا ہے اور کمیونٹی کو بھی تسلی دیتا ہے۔ یہ پہلے تین قدم تو فوری رد عمل کے لیے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کے 2 قدم حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسکلیٹ یعنی اعلی حکام کو مطلع کریں۔ یہ کوئی اکیلے لڑنے والی جنگ نہیں، فوراً اپنی تنظیم کے قیادت کو آگاہ کریں تاکہ سب ایک پیج پر ہوں۔ بالکل۔ اور آخر میں AST ریزالو یعنی حل کریں۔ تحقیقات کے بعد ایک واضح اور سرکاری بیان جاری کریں۔ ہم نے یہ پایا، ہم نے یہ ایکشن لیا اور مستقبل میں ایسا ہونے سے روکنے کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ شفافیت۔ جی، شفافیت اعتماد بحال کرنے کی کلید ہے۔ یہ پورا فریم ورک آپ کو دباؤ میں پرسکون اور منظم رکھتا ہے۔ اور اس سب میں ایک چیز جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے ماڈریٹرز کی اپنی ذہنی صحت۔ ہر روز منفی چیزوں سے نمٹنا آسان نہیں۔ بالکل نہیں۔ ماڈریٹر برن آؤٹ ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ میں نے ایسی ٹیمیں دیکھی ہیں جہاں بہترین ماڈریٹرز نے کام چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہر روز منفی مواد دیکھتے دیکھتے تھک گئے تھے۔ لیکن دن کے آخر میں آپ کو اپنی قیادت کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے۔ جی۔ ایک بڑے ڈسکارڈ سرور میں ہزاروں ممبرز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ اگر ان میں سے 90% خاموش ہوں؟ ہم شور کو سگنل سے کیسے الگ کریں؟ کامیابی کو ناپا کیسے جائے؟ یہیں پر کورس ظاہری میٹرکس یعنی وینٹی میٹرکس اور حقیقی میٹرکس یعنی ریئل میٹرکس کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اچھا۔ ممبرز کی کل تعداد ایک ظاہری میٹرک ہے۔ یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن یہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا۔ اصل کہانی حقیقی میٹرکس میں ہے۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ سب سے اہم میٹرک ہے فعال ممبران کی تعداد۔ روزانہ کتنے لوگ آ کر بات کرتے ہیں جسے DAU کہتے ہیں، اور مہینے میں کتنے یعنی MAU۔ DAU اور MAU۔ جی، کورس کے مطابق اگر آپ کا DAUM تناسب 20 سے 30% کے درمیان ہے تو یہ ایک بہت صحت مند کمیونٹی کی نشانی ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ صرف ممبر نہیں ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جم کی ممبرشپ خریدنے اور ہر روز جم جانے کے درمیان فرق ہے۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ اور آخر میں کورس صرف کمیونٹی بنانے کے بارے میں نہیں، یہ اس کو ایک کیریئر بنانے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ جی، ایک رضاکار ماڈریٹر سے کمیونٹی کے سربراہ تک کا پورا سفر۔ اور ایک بات جو مجھے بہت اہم لگی وہ یہ تھی، اس فیلڈ میں ڈگریوں سے زیادہ تجربہ اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے نا۔ کورس کا نقطہ نظر بہت عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بڑی کمپنی میں نوکری کا انتظار نہ کریں، آج یہ اپنی چھوٹی سی کمیونٹی شروع کریں، چاہے وہ 100 لوگوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ایونٹ جو آپ منعقد کرتے ہیں، ہر تنازع جو آپ حل کرتے ہیں، وہ آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ ہے۔
اپنی کامیابیوں کو لکھیں۔ یہ ایک ایسا روڈ میپ ہے جس پر کوئی بھی آج سے ہی چلنا شروع کر سکتا ہے۔ تو ایک خالی ڈسکارڈ سرور کی پہلی اینٹ رکھنے سے لے کر ایک بحران سے نپٹنے اور یہاں تک کہ ایک مکمل کیریئر بنانے تک، یہ مواد واقعی ایک مکمل رہنما ہے۔ صحیح۔ یہ سب کچھ اس ایک شخص کے گرد گھومتا ہے جو پرواہ کرتا ہے، جو لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، وہ شخص ایک پل کی طرح کام کرتا ہے، تنظیم اور کمیونٹی کے درمیان ایک زندہ سانس لیتا ہوا پل، جو ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، کیا ہوتا ہے جب وہ پل خود منزل بن جائے؟ جب کمیونٹی اپنے ممبروں کے لیے اس گیم یا برانڈ سے زیادہ قیمتی ہو جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ کیا یہ ایک کمیونٹی مینیجر کی حتمی کامیابی ہے، یا یہ اس کی تنظیم کے لیے ایک نیا اور پیچیدہ چیلنج پیدا کرتی ہے؟ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب، گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔